ہم لوگ باطلانہ نظام کے نیچے رہ رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری کے بیچ میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، سعودیہ میں رہ رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں اگر آپ رہ رہے ہیں، اگر تو آپ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے، جو کہ پوری دنیا میں وہ دین کا نظام قائم نہیں ہے۔ دنیا بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو دنیا پہ چلے گی کس کی؟ اللہ پاک کی چلے گی۔ اللہ کے قانون نافذ ہوں گے۔ اگر اس قانون کو آپ نافذ نہیں کر رہے، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہے، اس قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کے دل میں کڑن بھی نہیں ہوتی، تو آپ کہاں کے مسلمان ہیں یار؟ مجھے یہ بتا دیں، کہاں کے مسلمان ہیں؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ایمان تین چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل سے ظاہر کرنا۔ زبان سے اقرار کرنا ہاں میں مسلمان ہوں، تصدیق کرنا دل سے کہ ہاں میں دل سے بھی مانتا ہوں میں مسلمان ہوں، اس کے بعد عمل سے ظاہر کرنا کہ یار میں مسلمان ہوں۔ مسلمان عمل سے ظاہر صرف نماز پڑھنے سے ہوگا، ہیں زکوٰۃ دینے سے ہوگا، حج کرنے سے ہوگا، جو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہوگا جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کے قانون چلیں گے۔ کیوں نہیں چل رہے؟ اس کے لیے آپ کی کوشش بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کڑ بھی نہیں رہے، اندر سے نفرت بھی نہیں رکھ رہے، اس کے لیے آپ کچھ محنت بھی نہیں کر رہے۔ یار چھوڑیں یار، دوسرے ملک کو چینج کرنا چھوڑیں یار، دوسرے لوگ کو چینج کرنا چھوڑیں، اپنے اندر تو یار نافذ کر لیں اسلام کو۔ یہ بھی نہیں ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہتے ہیں۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ آپ نے جہاد کر لیا، جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ، سب سے افضل جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یار اللہ کے بندو، اپنے آپ کو تو چینج کر لو پہلے، چھوڑو دوسروں کو چینج کرنا، اپنے آپ کو چینج کرو۔ اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ یار یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا مالک اللہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تو اللہ کی ہی اللہ کی ہی مرضی چلے گی، اللہ کی ہی مرضی چلے گی میرے اوپر، اللہ کے قانون نافذ ہوں گے اس جسم کے اوپر، تب جا کر ہم لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے۔ یار سیدھے راستے، ہم لوگ بغیرت ہو چکے ہیں، ہم لوگ مر چکے ہیں اندر سے، ہمارے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے اندر یار، کچھ چیز نہیں ہے۔ تین چیزوں کا نام ہے، اس کے گاڑی کے بیچ میں سے نا ایک ٹائر نکال دو نا تو گاڑی نہیں چلے گی، ایمان کے بیچ میں سے ایک چیز بھی نکال دو نا تو نہیں چلو گے آپ یار، نہیں چلو گے آپ، ٹھیک ہے؟ ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ نے چلنا ہے، اور آپ جو ہے نا دو چیزوں کو لے کر جا رہے ہو، تیسری چیزوں کو نہیں لے کر جا رہے۔ زبان سے اقرار کر رہے ہو میں مسلمان ہوں جی، تصدیق بھی کر رہے ہو دل سے، میں مانتا ہوں جی میں مسلمان ہوں، عمل طور پہ کافر ہو، عملاً طور پہ کافر ہو آپ لوگ، کوئی جو ہے نا اسلام کے مطابق آپ کی زندگی نہیں ہے، کوئی اسلام کے مطابق آپ لوگوں کی زندگی نہیں ہے۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ نے بھیجا اسی وجہ سے کہ یار تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ 24 گھنٹے ہر ٹائم اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبادت صرف جو ہے نا جب آپ پانچ وقت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم ہی صرف میں اللہ کا بندہ ہوں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر ٹائم اللہ کا بندہ ہوں؟ جب ہر ٹائم اللہ کا بندے ہیں تو ہر ٹائم ہی آپ کو اللہ کی عبادت کرنے ہے، ہر ٹائم ہی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں صرف نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا بندہ ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو اس ٹائم پھر اللہ آپ کو بتا دے گا آخرت میں، تو نماز پڑھتے ہی میرا بندہ تھا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں نا، جو تم کلمہ پڑھا ہے وہ تو پھر تو نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ، جھوٹ بولا ہے جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اس پوری کائنات کے سامنے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے گواہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے گواہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے گواہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہاں پر بھی ابھی ایک کلمہ پڑھ لیا، تو یہ دیوار، جو چیزیں مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں گواہ ہو گئی ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں ہمیں گواہی دیں گی کہ اللہ پاک اس نے کلمہ پڑھا تھا، میں گواہ ہوں، میں نے سنا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا۔ یہ ابھی اس کے بعد کرتوت جو ہے نا غلط ہے، اس نے کلمے کے اوپر چلا نہیں ہے، اس نے حق ادا نہیں کیا اللہ پاک۔ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، لیکن یہ جو ہے نا جھوٹا کلمہ پڑھا ہے اس نے، آج مجھے جا کے پتہ چل گیا، یہ سب گواہی دیں گے ہمارے خلاف کہ یہ جھوٹا انسان ہے۔ اللہ تیرے سے بات نہیں کرے گا، اللہ کہے گا دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے میں نے مسلمان بنایا تھا، تیرے اوپر میں نے اتنی نعمت تیرے اوپر میں نے اپنی ڈالی، تجھے مسلمان بنایا، تو نے یہ کرتوت کیے، تو نے یہ کام کیے۔ یار تم لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے یار، تم لوگ کدھر، تم لوگوں کو مسلمان بنا دیے، تم لوگوں نے کیا کہ آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم، آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم، بس یہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہو تم لوگ، اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پراؤڈ ٹو بی مسلم، اس چیز کو ثابت کرو کہ تم مسلم ہو،
ثابت کیا کیسے کرو گے ثابت؟ بس یہ میسج اسٹیٹس پہ لگا کے کر دو گے کہ میں مسلم ہوں، آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم، آئی پراؤڈ ٹو بی مسلم، میں مسلمان ہوں جی۔ کام کرنے نماز پڑھنے انہیں جی نماز تو نہیں پڑھنے ہیں جی، صحیح ہو؟ اللہ کے قانون کو نافذ کیا ہوا اپنے اندر؟ نہیں کیا ہوا جی۔ قرآن نہیں، قرآن تو ہم نہیں پڑھتے، نہیں سمجھ کے نہیں پڑھنا جی، وہ مولوی صاحب نے بتایا سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تو ایسے نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کو تم نے جو ہے نا جھوٹا بنا دیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے کتاب، من اتبع سبل السلام، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے یہ قرآن، اور سلامتی کے راستے پر تم لوگوں کو لے کر آتی ہے یہ قرآن۔ اور ہم لوگوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں نا دین کو، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، ہم نے یہ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں مولوی صاحب آگے بتائیں گے، ہم نے اس چیز کے اوپر جو ہے نا چلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے دین، کچھ بھی نہیں ہے اور دین۔ نہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنا ہے، نہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے جی۔ قرآن کو ہم نے پڑھ لیا تو ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتاب ہی اس وجہ سے بھیجی کہ یار تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ، لیکن تم بغیرت بن چکے ہو، تم لوگ اندر سے مر چکے ہو۔ وہی بات ہے نا، عملاً طور پر تم نے جو ہے نا بالکل عملاً طور پہ جو ہے نا تمہارے کام کافرانہ ہے، زبان اور دلی طور پہ آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عملاً طور پہ آپ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس نظام کو قائم کریں، اس نظام کو قائم کریں، اپنے اندر یہ غیرت جمع کریں۔ میرے اس ویڈیو کے بعد بڑے لوگوں نے میرے اوپر فتویٰ لگانا ہے، اس نے تو ہر کسی کو جو ہے نا کافر کہہ دیا۔ بھائی میرے اس میسج کو سمجھیں، جو اللہ کا میسج دیا ہوا ہے اس کو سمجھیں یار، اس چیز کو سمجھیں۔ آپ لوگ بہت خسارے میں، اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کو نافذ کریں، اللہ کے کلام کو نافذ کریں، اللہ کے احکامات کو نافذ کریں، اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ آپ جہاد نہیں کر رہے تو بس یہ آیت ہے قرآن کی، اس کے پھر اپوزٹ ہی ہوں گے۔ ایمان والا جہاد کر رہا ہے، نہ ایمان والا نہیں جہاد کرے گا، مطلب ایمان والا مسلمان، نہ ایمان والا کافر، مطلب مسلمان جہاد کرتا ہے اللہ کے راہ میں، کافر جہاد نہیں کرتا۔ بے شک آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دیں دھوکھا اپنے آپ کو، دیں دھوکھا، اللہ کی عدالت میں نہیں بچیں گے۔ اللہ کی عدالت میں سب لوگ دیں گے آپ کو گواہی۔ یہاں پر لوگ دنیا کے گواہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ انصاف کرے گا وہاں پہ، اللہ پھر تمہیں بتا دے گا کہ یار تم لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگ جو ہے نا پھدو کھاتا، تم لوگوں نے سمجھا ہوا تھا دنیا کو تم نے پھدو کھاتا، پیسہ جمانے کے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے تم لوگ وہاں پہ، بچے جمانے کے لیے آئے تھے یہاں پر تم لوگ ہیں، لگے رہو پیسہ کماؤ، ٹھیک ہے، شادیاں کرو، بچے شچے پیدا کرو، بس یہی کام ہے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ پیسہ کما لیا، اس کے بعد جو ہے نا شادی کر لی، گاڑی بنا لی، گھر بنا لی، یہ زندگی میری پوری ہوگی، میرے خواب سارے پورے ہو گئے، میں نے یہ کر دی، میں نے وہ کر دی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ کے لیے بھیجا آپ کو اللہ نے ادھر، ٹیسٹ کے لیے۔ یہ ٹیسٹ نہ دیا نا، اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا نا، پھر لگ پتہ جائے گا آپ کو کیا آخرت میں ہوتا کیا۔ یہاں پر تو لوگوں کو آپ نے دھوکہ دے دی۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے جی، اللہ بڑا مہربان ہے جی، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہے نا، معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے گا اللہ۔ پھر قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ قرآن مجید میں پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، میں جلد حساب لینے والا بھی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ بہت آپ کو میں ذرا بھی بتاتا ہوں نا، یہ ان اللہ شہید العقاب، واتقوا اللہ ان اللہ شہید العقاب، میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں، دردناک عذاب دینے والا۔ غفور الرحیم تو اللہ پاک ہے، ہم ہر کسی کو پتہ ہے۔ ان اللہ شہید العقاب، بے شک میں ہر دردناک عذاب دینے والا ہوں، اللہ پاک کہتا ہے۔ تو یہ دردناک عذاب کس کو ملے گا؟ کافروں کو ملے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، مسلمان کو نہیں ملے گا۔ جو آپ نے کیا کہتے ہیں مسلمان نما آپ نے اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا ڈھانچہ کھڑا کر لی ہے، اندر سے آپ کھوکھلے ہیں، باہر سے آپ صرف ظاہر کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اندر سے بالکل خالی، نہ وہ عمل ہے آپ کا مسلمانوں والا۔ جھوٹ سب سے زیادہ آپ مسلمان لوگ بولتے ہو، صحیح ہو گیا، جھوٹ سب سے زیادہ آپ لوگ بولتے ہو، غیبت آپ لوگ کرتے ہو، زنا کاریاں آپ لوگوں کے بیچ میں پائی جاتی ہیں۔ عمر لاز باہر چلتا ہے، باہر کی کنٹری میں کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے نا، اسے پوچھ لیں آپ کہ عمر لاز وہاں پر چلتا ہے، ہاں وہ کافر ہیں، چلا رہے عمر لاز ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں، اصول جو ہے نا کافرانہ چلا رہے ہیں، کافر کے تحت چل رہے ہیں ہم لوگ۔ تو رات میں لوگ کیا کرتے تھے، زنا بہت زیادہ ہو گیا تو جو ہے نا تو رات کے جو ہے نا احکامات کو چینج کر دیے، ٹھیک ہو گیا،
اسی طرح پاکستان میں کوئی چیز بہت زیادہ ہوگی، اسی طرح اس کے قانون بھی چینج کر دیے، اسلامی قانون کو ہٹا کے اپنے مطابق قانون رکھ لیے۔ تو رات میں کیا تھا زنا کے بارے میں کہ ان کو رجم کیا جائے گا۔ مجھے بتائیں پاکستان میں رجم کیا جاتا ہے؟ انڈیا میں رجم کیا جاتا ہے؟ تو مل تو دونوں ساتھ ہی رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بھی وہی کام کرو گے جو تم سے پچھلی امتوں نے کیا۔ تو نہیں کر رہے، تم لوگ نہیں کر رہے، یہ پاکستان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے زنا ان کے لیے عام ہوا ہوا ہے، کیونکہ وہ خود زنا کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے زنا جن کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز کے لیے اجازت دی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اوپر۔ آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے یوں کر کے جی ٹھیک ہے جی۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا پوچھے گا، اللہ پتر ایک ایک لفظ کے بارے میں پوچھے گا۔ تمہارے تک حق بات پہنچ گئی تھی نا، حق کھل گیا تھا نا تمہارے سامنے، پھر بھی تم لوگ دو نمبر بن کے بغیرت بن کے بیٹھے رہے ہو، ڈیٹھ بن کے بیٹھے رہے ہو، کوئی کام نہیں کر رہے۔ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ میں کہہ رہا ہوں لا ریب فی، اللہ ضرور ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن ایک ایک بندے کو، اور ایک ایک بندے سے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا میرے قرآن کو، میرے کلام کے مطابق۔ تیرے سامنے میرے سارے قانون آ گئے تھے، کھول کے تیرے سامنے میرے قانون آ گئے تھے، تو نے اس کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں؟ کوشش بھی نہیں کی یار تو نے۔ ایسا تو بغیرت ہو گیا، ایسا تو کم ظرف ہو گیا، ایسا تو ڈھیٹ ہو گیا کہ تیرے سامنے میرے قانون کھلتے رہے، تیرے سامنے میرے احکامات کھلتے رہے، لیکن تو بغیرتوں کی طرح منہ بند کر کے بیٹھا رہا۔ اس کو نافذ کرنے کے لیے تو نے بالکل کوشش نہیں کی یار۔ چھوڑ دے لوگوں کی باتیں، تو نے اپنے اندر بھی نافذ نہیں کیا۔ تو ایسا کم ظرف ہو گیا تھا۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ لوگ؟ کیا کہیں گے؟ میرے نظر میں تو میں کیا میں جواب دوں؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو منہ نہیں لگائے گا۔ اگلی بات کو چھوڑیں، وہ اللہ پاک سیدھا بھیجے گا آپ کو۔ انہا سات مستقر مقامہ، اور جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے، زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ بیٹھیں آپ لوگ منہ بند کر کے بیٹھیں، اپنی زبانیں بند کر کے بیٹھیں، گھر میں زنان کنوں کی طرح آپ لوگ بیٹھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ نے گاڑی کمانی ہے، آپ نے بنگلہ بنانا ہے، آپ نے بیوی بچے کمانے ہیں، اولاد کمانی ہے، بس اس لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ صبح کے ٹائم ڈیوٹی پہ جائیں گے، شام کو واپس آئیں گے، سو جائیں گے، مر جائیں گے، پھر دوبارہ صبح اٹھیں گے، پھر ڈیوٹی پہ جائیں گے، پھر واپس آئیں گے گھر۔ بس یہ کام ہے آپ لوگوں کا، اور کوئی کام نہیں۔ موبائل یوز کر لیں گے، ٹک 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 ٹک، دو لیکچر سن لیں گے۔ او ہو یار، یہ تو بات بھائی نے صحیح کر دی ہے۔ 5 منٹ بعد ٹک ٹاک مجرا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا، اندر سے بالکل مر چکے ہیں، اندر سے بالکل مر چکے ہیں۔ وہی بات ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں، عملاً طور پہ جو ہے نا بالکل مسلمان کے اپوزٹ کافر بن چکے ہیں۔ سمجھ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ السلام علیکم۔